سیدنا عمر فاروق، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ، بات کرنی ہے۔ امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائیں۔ کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائیں، زیادہ کھیت تھے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے، فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا۔ امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجوریں، میں شام کو کھا کے سو جاتا۔ کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ علاج صحیح ہو گیا، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے، اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں کی، عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے، اٹھو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف یارانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاڑا بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجوریں، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں، تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے، تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام اکٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے، میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، اسی کسے سے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا۔ گزارا مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں، مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا، تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی، وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا، اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے، تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے۔ ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے، اور اس پر فخر ہے۔ اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں، بڑی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے
اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے, تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, اور حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے, تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا, وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے, غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج ہی اختیار کریں, آج ہی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں, بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی, اس نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے, کو دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں, جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے, تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے, وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے, کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے, ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری آج کی. حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی, تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ, حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے, اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینی ہے تو لے, تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں, نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے,
شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے، اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے، بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے، بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے۔ یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے۔ اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی، کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا، حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا، کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے، لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر۔ حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ، بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط۔ وہاں ایک ہی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما۔ وہاں ایک ہی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے، یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پیا سن گئے کروڑاں دیاں بولیاں۔ وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے،
मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैं